ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں جناب حمید گل صاحب سے. حمید گل صاحب, ہم بھی تو کچھ ایسے بت گھڑ لیتے ہیں اپنے ہاں, یا کچھ ایسے بت بنا لیتے ہیں جو اصل میں جن کا مرتبہ مقام ایسے نہیں ہونا چاہیے. مجھے آج کسی نے کہا کہ آپ قاضی صاحب کا نام کس طرح سے لیتے ہو, بڑے بے ادب ہو. سوال یہ ہے کہ قاضی حسین احمد تو شاید گئے ہیں فاٹا میں, لیکن عمران خان روز ایک بیان داغ دیتا ہے, زکوٰۃ بھی وصول کرتا ہے, بکرے کی کھال بھی لے لیتا ہے. یہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. عیدی کو ہم نے بہت بڑا بت بنا رکھا ہے, اس کے بچے امریکہ میں جائیدادیں خریدتے ہیں یہاں سے لیے ہوئے پیسے سے, اور وہاں محلوں کے محلے موجود ہیں, اور خدا جانے کیا کیا. میں وہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں, میں جان بوجھ کے ان کو بت تباہ نہیں کرتا کہ چلیں کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہاں ان لوگوں کا کیا کریں جو صرف تنقید کر رہے ہیں اور عملاً کوئی کام نہیں کر رہے, اور ہر آنے والی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا ان کا کام ہے. ایسے لگتا ہے انہیں صرف اس بات کے پیسے ملتے ہیں, عملاً خود کوئی چیز نہیں ہے, خود کچھ نہیں کرتے ہیں. جی آپ کی بات درست ہے کہ یہ میں لیکن کسی شخصیات کے بارے میں اظہار خیال نہیں کروں گا. میں صرف یہ بات کروں گا کہ آج 4 لاکھ بے گھر ہو گئے. وہ کون ہیں؟ میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں یا نہیں ہیں؟ سر کل فہمیدہ مرزا گئی ہیں, آپ نے اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھا, میں تو کم از کم رونا شروع ہو گیا کہ کسی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. دیکھیں اگر وہ ہیں تو کیا یہ مسائل جب تک لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں نہ برسیں اس وقت تک ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ایک قیامت ٹوٹ رہی ہے. یہ قیامت یہی کہنے والا تھا کہ یہ ہمارے اندر یہ کیا چیز ہے کہ ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں جب تک ہم پر راکٹ نہ برسیں, جب تک ہم پر میزائل. ایسے لگتا ہے بلوچستان میں جو کچھ ہوا, لوگ ڈسپلیس ہوئے, اور لوگ ڈسپلیس ہو کر افغانستان گئے جن کو ہم کہتے ہیں را کے ایجنٹ بن گئے. ہم نے کہاں انہیں سایہ دیا, ہم نے کہاں اس کو کم سے کم الفاظ میں بے حسی کہیں گے اور زیادہ شدید الفاظ میں بے غیرتی کہیں گے, کیونکہ آپ یہ محسوس ہی نہیں کرتے. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ساری ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند دو, جہاں ایک کو کانٹا چبھے تو سارے جسم کو درد ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو اس کا واقعہ اپنا بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ میں مقدمہ لے کے گیا تھا جب باجوڑ میں پہلی دفعہ انہوں نے حملہ, ڈاما ڈولا کے بعد خار کے پاس چینا گئی میں انہوں نے حملہ کیا, مدرسہ اڑا دیا. میں مقدمہ لے کے گیا یہ چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری کے کورٹ کے اندر, انہوں نے ساتھ اس کا لیا. میرا یہ استدلال یہ تھا کہ آپ حکومت کو کہیں کہ وہ ہمارے شہریوں کا دفاع کرے. آج بھی وہ بات وہی چل رہی ہے. بہت بحث مباحثہ ہوا, لیکن انہی چیف جسٹس صاحب نے 5 مارچ کو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ 9 مارچ کو ہوا, 5 مارچ 2007 کی بات ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ جنرل حمید گل کا تعلق فاٹا سے نہیں ہے لہذا اس کو استحقاق نہیں ہے. آپ کس جوڈیشری کی بحالی کی بات کریں؟ میں پھر بھی اس کے باوجود جوڈیشری میری ہے, کسی اور کی, کسی شخص کی نہیں ہے. جوڈیشری میری پہلی لائن آف ڈیفنس ہے. آپ نے جو واقعہ بتایا اس واقعے کو ایک کو لیتے ہیں, اور جو آج یہ ہیرو بنے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا. اس سے پہلے جو پی سی او تھا وہ حلال تھا, جس پی سی او کے تحت نہیں لیا وہ حرام ہو گئی. یہ تو ان کا ذاتی نہیں. دیکھیں ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پہلی پوزیشن بدل کے دوسری پوزیشن پہ آئے. قائد اعظم ساری عمر کانگریس میں تھے, لیکن آج کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ وہ کیوں آ گئے مسلم لیگ کے اندر؟ آپ نہیں تنقید کرتے. قائد اعظم نے خود اس کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی میں ایک وقت میں اسکول میں بھی تھا, اب میں گرو کر گیا ہوں. نہیں, یہ حق ہے ہر آدمی کا. ایک کافر کو حق ہے کہ جب چاہے وہ مسلمان ہو جائے. دلوں اور دماغوں کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے. آپ نے واقعہ بتایا یعنی 5 دن پہلے تک, 4 دن پہلے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ میرا خیال ہے کیا امید رکھے نہیں, ان کے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں. 4 پولیس والوں کو بے عزت کرنا سر بلا کر, یہ ان کی نہیں. آپ میرا خیال ہے ان پہ تنقید نہ کریں کیونکہ میں ان کے لیے بہت رسپیکٹ دل میں میرے ہے. میں کرتا ہوں. ہاں آپ کیجئے بے شک, لیکن میرے دل میں رسپیکٹ ہے کیونکہ میں ان کو جان چکا ہوں. یہ جو آصف علی زرداری تھے, یہ جب جیل میں تھے, یہ چیف جسٹس تھے, یہ چھوڑ سکتے تھے نا ان کو, اس لیے کہ ثابت تو کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت ایک اور صورتحال تھی, لیکن ایک صورتحال جو آج بے نظیر بھٹو کی جلاوطن نہیں ختم کر سکتے. ہاں سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن میں آج کی صورتحال کی بیان کرتا ہوں کہ اگر اس خوف سے وہ باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک انکار کر دیا ہے جس کے اوپر قوم نے ان کا ساتھ دے دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ نے ایک رخ بدلا ہے. اب ہم اس کو ریورس کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ اب ان کا استدلال یہ تھا ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا انڈر آرٹیکل 247 فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کا اسپیشل سٹیٹس ہے, سپریم کورٹ کی ریٹ اس کے اوپر نہیں ہے.
لیکن میرا استدلال یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، باہر کے لوگ آ کے ان کو قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں جو تنقید کر رہا تھا، اور مورل جورسڈکشن، نہیں کیا یہ کام، مورل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ سوال ہی کیونکہ اور کوئی سپریم کورٹ نہیں، چیف جسٹس بھی نہیں کر رہے، میں تو کہہ رہا ہوں انہیں لے لینا چاہیے تھا اس کا نوٹس۔ دیکھیں جوڈیشری از دی اوریجنل سنر، میں کہتا رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جوڈیشری پاکستان کے اندر منیر احمد سے لے کے آج تک جو ہے ایک اوریجنل سنر، جو پہلا جرم جو ہے وہ تو جوڈیشری سے ہوا کہ انہوں نے وہ لا آف نیسیسٹی کے تحت کر دیا۔ لیکن آج اگر جوڈیشری اپنے اوریجنل سن کو دھونا چاہتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ اس کے اندر دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں وہ درست تھا، ماضی میں غلط تھا، بلکہ بہت ہی غلط تھا، لیکن جو آج وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ جو سٹینڈ لیا ہے وکلا نے، یہ ایک تاریخی چیز ہے اور اس کو ہمیں ڈوبنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے اور انشاءاللہ یہ نرم انقلاب کا باعث ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو مایوس کیا، اس تحریک کو فرسٹریٹ کیا، تو پھر اس کے بعد کون جانے پاکستان کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن جنرل صاحب یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی تحریک چل کیسے رہی، اس کے فائنانسز کہاں سے آ رہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ان کے بیچ میں رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں جیل میں بھی گیا اور اس کے لیے بہت سارے اور ان کے ساتھ بھی رہا۔ یہ خود مینیج کرتے ہیں، ان کے جو زیادہ اور کوئی اتنا خرچ نہیں ان کے اوپر آتا، اپنے پیسے سے آتے ہیں اور اپنے پیسے سے واپس جاتے ہیں۔ اپنے کلائنٹ کو لوٹتے ہوں گے لیکن بہرحال اگر ایک اچھے کاز کے لیے کھڑے ہیں، کوئی باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، یہ الزامات بالکل غلط ہیں اور یہ ہر تحریک کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس قسم کے الزامات۔ جن صاحب یہ بتائیں کہ اب ہمیں یہ جو اس وقت امریکی حملہ ہو رہا ہے اس میں جو قوم کا موڈ ہے، حکومت کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی کچھ ایکشن لینے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے پاس جائیں، نمبر 2 OIC کا اجلاس طلب کریں، بڑا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور انہوں نے وعدہ کہہ دیا ہے کہ ہم کریں گے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ چائنا اور چائنا کے ذریعے روس تک رسائی حاصل کریں کیونکہ ان سے ہمیں طاقت ملے گی اور امریکہ کو بھی سمجھ آئے گی کہ ان کے پاس اور آپشن بھی ہیں۔ کرنا چاہیے آصف زرداری صاحب کو بالکل، اگر لیکن پہلے چائنا جا کے چائنا سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد روس جائیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ روس کے ایران تو ضرور جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر احمدی نژاد بیٹھ جاتے نا کرزئی کی جگہ آ کے، اس دن امریکہ کو ایک پیغام چلا جاتا، سیدھے ہو جاتے بالکل۔ اور یہ ہمارے سیکٹیرین وائلنس جو کروا رہا ہے کرزئی یہاں پہ ہمارے کرم ایجنسی کے اندر، وہ بھی ختم ہو جاتی۔ جیسے صاحب لوکلی ہمیں پاکستان کے اندر کنسنسس کسی چیز پر، خاص طور پر اس جنگ کے حوالے سے جو ہم پر تھوپ دی گئی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ کنسنسس؟ نہیں، میں آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، دوسرا آپ اندرونی طور پہ یہ آپریشن بند کریں اور کہیں کہ یہ ہم APC نہ بلائیں۔ میں کہتا ہوں نا، یہ تو ہمیں کر کے پھر آل پارٹی کانفرنس بلا کے اور قومی حکومت کی تشکیل کا، قومی اتفاق رائے کی حکومت کا وہ بندوبست کرے، بگڑے ہوئے ساتھی جو ہیں ان کو قریب لایا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی کرنی ہوں گی۔ اور دوسری بات میں یہ بتاؤں، پاکستان کوئی معمولی قوم نہیں ہے، خام خواہ ہمیں سہما دیا گیا، خوفزدہ کر دیا گیا۔ اگر ہمارے پاس بھی بہت سے آپشنز ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایک نیوکلیر کنٹری جس کے پاس میسائل ریچ بھی بہت ہو، بہت کچھ بچ گیا۔ امریکہ کا شاید ہم زیادہ نہ بگاڑ سکیں، اگرچہ ان کے جہاز بھی جہاں پھر رہے ہیں، لیکن ہم امریکہ کے جو ساتھی ہیں اس خطے کے اندر، ان کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں، چاہے آخری کام ہمیں یہ کرنا پڑے۔ قومیں جب جنگیں لڑتی ہیں وہ اپنی اقتصادیات کے چکروں میں نہیں پڑتی۔ آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہو جائے، آپ کی آبرو کے اوپر حملہ ہو جائے، تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس میری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ نہیں، آپ جو کچھ بھی ہوتا ہے داؤ پہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کو۔ اس سے یقیناً ان کی بہت سی باتوں سے آپ کو اتفاق ہوگا اور کچھ پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے نزدیک آپ کی رائے صاحب رائے ہے، میرے مطابق کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں 0333 511 7769 پہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔